السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورک سے کورس میں آج ہم اپنے لیکچر نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 1 to 16 لیکچرز کے اندر بیسک سے سٹارٹ کر کے اے ٹی ایم کی سوئچنگ ٹیکنیکس تک کے ٹاپکس کو کور کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اے ٹی ایم کے ریمیننگ ٹاپکس اور پلس سوئچنگ فیبرک اور اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم اپنے پچھلے ٹاپکس کو اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں ان کا تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اے ٹی ایم سے ہی سٹارٹ کیا تھا، یعنی اے سنکرونس ٹرانسفر موڈ کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اٹ از دا وین ٹیکنالوجی، آلدو اس کو لین میں بھی یوز کیا گیا لیکن اس کی زیادہ تر ڈپلائمنٹ وین کے اندر ہے۔ اٹ از اے کنیکشن اورینٹیڈ ٹائپ آف سوئچنگ میکینزم، اور یہ ایک پیکٹ سوئچ نیٹورک اور ٹیکنیک ہے۔ اس کے اندر پھر ہم نے اس کے علاوہ اس کا ایڈریس فارمیٹ اور اس کی فزیکل لیئر جو کہ آلدو سونیٹ سے کمپلیٹلی سیپریٹ ہے لیکن زیادہ تر یوز کی گئی ہے سونیٹ کے ساتھ۔ ہم نے اس کی بیسکس کو ڈسکس کرنے کے بعد موو کیا تھا اس کی سگنلنگ ٹیکنیک کے اوپر، وچ از اے اسٹینڈرڈ کالڈ Q.2931۔ اس سگنلنگ میکینزم کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے اس میں کنیکشن کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، کوالٹی آف سروس کس طرح سے کنوے ہوتی ہے، ریسورس ایلوکیشن اور یہ سارے میتھڈز جو کہ Q.2931 کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے۔ وی ہیو آلسو ڈسکسڈ کہ اے ٹی ایم نے 3 لیئرز ڈیفائن کی ہیں اور اس کے اندر 5 سب لیئرز ڈیفائن ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ کہ اے ٹی ایم کے اندر 2 لیول کنیکشن ہیرارکی ہے، یعنی یہ فلیٹ کنیکشنز نہیں ہیں بلکہ 2 لیولز کے اوپر ہیں۔ ایک لیول ہے جو کہ اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن آئیڈینٹیفیکیشن پرووائڈ کرتا ہے جس کو ہم ورچوئل سرکٹس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک براڈر لیول کے اوپر ایک سیکنڈ ہیرارکیکل لیول ہے ٹاپ موسٹ، which is called virtual paths۔ یہ جو 2 لیول کی کنیکشن ہیرارکی ہے that helps in certain behaviors in ATM۔ اس چیز کے بعد ہم آئے تھے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے جتنی بھی سوئچنگ کی ٹیکنیکس پڑھی ہیں it is a different technique which is called cell switching، اور یہ سیل سوئچنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو بہت امپورٹنٹ نوشن ہے وہ سیل کی ہے۔ it is not a variable length large packet but it is a very small fixed length packet of 53 bytes۔ ہم نے اس کی ریزننگ بھی ڈسکس کی تھی کہ why it is a fixed length packet, why it is a small packet، جس کے لیے ہم نے جو میجر کنسرنز ڈسکس کیے تھے وہ یہ تھا کہ اس اسمال فکس سائز پیکٹس کا ایک پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کیو کا بیہیویئر ہے ایٹ اے سوئچ، جو اس کا کیوئنگ بیہیویئر ہے دیٹ از مچ بیٹر۔ وہ کس طرح سے کہ جو پریمپشن ہے وہ بہت بہتر ہے، اور پلس سوئچ کے اوپر جو کیوز ہیں دیز آر شارٹر، کیونکہ اسمال چنکس کو آؤٹ پٹ کے اوپر بھیج رہے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم نے کچھ ایگزامپل کے ذریعے بھی انہی دونوں کانسیپٹ کو سمجھا تھا۔ لاسٹلی ہم نے ٹاپک کے اندر ایک تو اس سیل کے فارمیٹ کو دیکھا تھا کہ یہ 53 بائٹ کا سیل ہے، اس کے اندر 48 بائٹس پے لوڈ ہیں اور 5 بائٹ کا ہیڈر ہے۔ ہیڈر کی کیا ڈیٹیل تھی وی ہیو ڈسکسڈ لاسٹ ٹائم۔ ہم نے ایک اور اس کا امپورٹنٹ فنکشن یا میکینزم جو ہے وہ ڈسکس کیا، دیٹ واز سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی سار۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اے ٹی ایم ہیز ویری اسمال فکس لینتھ سیلز۔ اس کے اندر اپر لیئر کا ڈیٹا یوزولی اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتا، دیر فور این انٹرمیڈیٹ لیئر از ریکوائرڈ جو کہ اپر لیئر کا بڑا ڈیٹا لے کر اس کو اسمالر چنکس میں ڈیوائڈ کر کے اے ٹی ایم کے سیلز کے تھرو ٹرانسپورٹ کرے اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر کنورسلی اس کو واپس ریکور کرے تھرو ری اسمبلی۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اے ٹی ایم نے جو لیئر ڈیفائن کیا دیٹ از اے ٹی ایم اڈیپٹیشن لیئر، جس کے اندر پھر یہ کنورجنس کی سب لیئر تھی۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے اے ٹی ایم اڈیپٹیشن لیئر کے اندر مینلی جو کانسیپٹس کے اوپر فوکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر ایک تو کنورجنس سب لیئر ہے اور دوسرے سار کی لیئر ہے، یعنی اس نے سیگمنٹیشن اور ری اسمبلی کرنی ہے، سینڈنگ اینڈ کے اوپر سیگمنٹیشن اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر ری اسمبلی۔ کیونکہ ہم نے فوکس کیا ہے اے ٹی ایم کے ان اسپیکٹس کی طرف جو کہ ڈیٹا کنیکٹیوٹی یا ڈیٹا نیٹ ورک سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، تو ہم نے اے ٹی ایم اڈیپٹیشن لیئر کے بھی صرف ان لیئرس کو ڈسکس کیا جو کہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، یعنی AAL34 اور AAL5۔ ان دو کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ AAL34 نے کس طرح سے ایک کنورجنس سب لیئر پروٹوکول ڈیٹا یونٹ
یعنی CSPDU کے تھرو جتنا بھی ڈیٹا اپر لیئر سے فار ایگزامپل IP لیئر سے ریسیو ہوا تھا اس کو ایک فارم میں مینٹین کیا, پھر اس کو بریک کیا سو دیٹ 44 بائٹس آف دس از انکلوڈیڈ ان ایوری ATM سیل. اس نے ATM سیل کے اندر پھر 4 بائٹ کا اور ہیڈر ایڈ کیا تھا, جس کی وجہ سے 53 بائٹس میں سے صرف 44 بائٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے بھیجا تھا. ہم نے یہ چیز کنکلوڈ کی کہ ATM34 کے اندر سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کا جو پروسیس ڈیفائن کیا گیا ہے اٹ از ویری مچ کاسٹلی, ایکسپینسو ان ٹرمز کہ اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے. اس چیز کو کور کیا AAL5 نے. یہ ایک نئی ATM اڈیپٹیشن لیئر آئی جس نے جو اوور ہیڈ تھا وہ بہت زیادہ ریڈیوس کر لیا. فرسٹ آف آل دیر از نو ایکسٹرا ہیڈر ان دی ATM سیل اٹ سیلف. وہ جو 5 بائٹ کا ہیڈر ہے دیٹ از اوکے. 48 بائٹس کے اندر ہم کنورجن سب لیئر کا جو PDU ہے وہ ایز سچ ایڈ کرتے ہیں. پلس اس نے کنورجن سب لیئر PDU کے اندر بھی جو ہیڈر کا سائز تھا وہ بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا. So the same functionality of segmentation and reassembly is obtained while having much less overhead as compared to AAL34. یہاں پر ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کو ختم کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس آئیے ہم اس کے بعد اپنے اگلے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم ATM ہی کے کچھ ٹاپکس کو اور مزید ایکسپلور کریں گے. فار ایگزامپل ورچوئل پاتھ کا جو کانسیپٹ ہے واٹ اٹ از. کیونکہ دیکھیے ہم نے 2 لیول کی ہیرارکی کنیکشن ہیرارکی ڈیفائن کی ہے. ہم نے کہا کہ ورچوئل سرکٹس بھی ہیں اور ورچوئل پاتھس بھی ہیں. واٹ اٹ مینس, اٹ مینس کہ اینڈ ٹو اینڈ جو کنیکشن اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہم ورچوئل سرکٹس بول رہے ہیں. لیکن بہت سارے ورچوئل سرکٹس بنڈل اپ کر کے ایک طرح سے سمجھیے پائپ کے اندر اکٹھے کر دیے گئے اور اس پائپ کے دونوں اینڈس کو ہم نے کہہ دیا کہ اٹ از اے ورچوئل پاتھ that contains several other multiple virtual circuits. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ نوڈس کے اوپر یو آر اونلی فارورڈنگ آن دی بیسس آف ورچوئل پاتھ آئیڈینٹیفائر, اور آپ انڈیویجول ورچوئل سرکٹس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے. یو آر اونلی وریڈ اباؤٹ دی ورچوئل پاتھ. تو ایک طرح سے یہ ایک فیٹ پائپ بن جاتا ہے جو کہ پورے نیٹ ورک میں سے گزر رہا ہے, اور اس ایک فیٹ پائپ کے اندر آپ نے ملٹیپل ورچوئل سرکٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. مینٹیننس صرف اس ایک فیٹ پائپ یعنی اس ایک ورچوئل پاتھ ہی کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ATM کے جو فزیکل لیئر ہے اس سے ریلیٹڈ کیا کیا کانسیپٹس اور ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم اپنے اس کورس کے اندر اسٹڈی کریں گے. ہم نے فزیکل لیئر کی زیادہ ڈیٹیلز انووک نہیں کی کسی بھی اپنے ٹاپک کے اندر, نہ ہی ہم ATM کی فائل لیئر کو بہت زیادہ ڈسکس کریں گے. We will only discuss very basic concepts اور overview type of things کہ ATM نے بہت ساری فائل لیئرز جو ہیں وہ اور فزیکل میڈیاز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے in order to be used. صرف سونیٹ ہی نہیں ہے, although سونیٹ کے اوپر یہ سکسیزفلی ڈپلوائے ہوا اور زیادہ تر اس کے ساتھ کپل کیا گیا, لیکن اس نے ملٹیپل فائل لیئرز کو ڈیفائن کیا. ملٹیپل فزیکل میڈیا از پاسبل ٹو بی یوزڈ ود ATM. یہ ATM اور سونیٹ دونوں سیپریٹ ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ سونیٹ کے ساتھ کوئی اور اپر لیئر کی نیٹ ورکنگ یا میک پروٹوکال یوز ہو سکتی ہے, اسی طرح ATM کے ساتھ انڈر لائن پہ کوئی اور فزیکل لیئر یوز ہو سکتی ہے. ATM کی فریم باؤنڈریز اگر ہم لیٹ سپوز سونیٹ کے اندر یوز کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگین جو ہم نے سونیٹ کا اسٹینڈرڈ ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر 2 کے اندر, آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے ہیڈر میں ایک بائٹ ہوتی تھی جو کہ پوائنٹ کر رہی ہوتی تھی. اس کے علاوہ سکسیسیولی ہم ATM کا جو CRC چیک ہے اس کے ذریعے بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہر پیکٹ کے اندر ہر ATM کے سیل کے اندر جو 5th بائٹ ہوتی ہے دیٹ از فار دی CRC. ہم اس کو سکسیسیولی چیک کرتے ہیں اور اگر وہ بار بار صحیح آتی ہے اس کا مطلب وی آر سنکرونائزڈ ود دی سیل باؤنڈریز. تو ان سیل کی باؤنڈریز ہی کو مینٹین کرنا امپورٹنٹ تھا, وہ چاہے سونیٹ کی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہو یا کوئی اور فزیکل لیئر میڈیم یوز ہو رہا ہو. ہم ابھی تک ATM کو وین کے سینیریو کے اندر ہی دیکھتے آئے ہیں کیونکہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اندر ATM کی ڈپلائمنٹ کافی زیادہ ہے. بٹ لیٹس ڈسکس کہ کیا ATM لین کے اندر یوز ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ATM کا جو اسٹینڈرڈ ہے اٹ از ایوالوڈ آؤٹ آف دی ٹیلی فون کمیونٹی, اور انہوں نے اس چیز کو زیادہ یوز کیا ATM کے ٹیکنالوجی کو فار وائس کمیونیکیشن اوور لانگ ڈسٹینسز. ہاں یہ کمپیوٹر کی کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز ہوا, لیکن صرف اس حد تک کہ چونکہ ٹیلی فون آپریٹر جو تھے دیز ور پرووائڈنگ دی بیسک بیک بون اور لنکس
تو اس کی وجہ سے کمپیوٹر کمیونیکیشن کے لیے بھی اے ٹی ایم کی یوزیج اویلیبل تھی۔ اے ٹی ایم کا جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی پرفارمنس ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اٹ از اسکیلیبل۔ جو سوئچز کی اسکیلیبلٹی ہے اٹ از مچ مور ایز کمپیئر ٹو شیئرڈ میڈیا۔ تو کیا ہم اس اسکیلیبل آرکیٹیکچر کو، میکینزم کو اور ٹیکنالوجی کو لین کے کانسیپٹ میں یوز کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز پہ غور کیجئے کہ اے ٹی ایم کے اندر ڈسٹینس کی لمیٹیشن نہیں ہے، جس طرح سے ہم نے باقی جو میک لیئر کی یا لین کی ٹیکنالوجیز دیکھی تھی ان میں تھی۔ آپ سوئچز کے ذریعے، اے ٹی ایم کے سوئچز کے ذریعے ایک نیٹ ورک کو، کسی بھی اے ٹی ایم نیٹ ورک کو کافی حد تک بڑا کر سکتے ہیں اور پھیلا سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ اس میں یہ دیکھیے کہ اس وجہ سے کیونکہ اے ٹی ایم کے اندر ڈسٹینس کی لمیٹیشن نہیں ہے تو وہ لین کی بیک بون کے طور پہ بہت سکسیسفلی یوز ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اے ٹی ایم کے سوئچز کے تھرو ملٹیپل لینس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اے ٹی ایم ول بی ان فیکٹ سرونگ ایز دی بیک بون فار آل آف دیز لینس۔ اب اگر اس طرح سے یہ ٹیکنالوجی یوز ہوگی تو اب اس کا کمپیٹیٹر جو ہوگا دیٹ ول بی گیگا بٹ ایتھرنیٹ، بیکاز ناؤ اٹ از اویلیبل۔ When ATM was defined 10 to 13 years before in the start of 90s، اس وقت ہمارے پاس صرف 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کا ایتھرنیٹ اویلیبل تھا، جبکہ آج گیگا بٹ ایتھرنیٹ اویلیبل ہے، ڈپلائڈ ہے، اور اب یہ اے ٹی ایم کا ایک طرح سے کمپیٹیٹر ہے ان لینس certainly and also in mains for the backbones۔ تو اسٹوڈنٹس ہم اے ٹی ایم کے کانسیپٹ کو آگے اور ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے لیکچر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم اے ٹی ایم کو سب سے پہلے بیک بون کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایک لین کے اندر بیک بون کے طور پہ سرو کر سکتا ہے۔ اگر وہ سکسیسفلی اس میں فٹ بیٹھتا ہے تو پھر ہم اس کو موو کریں گے ٹورڈ ایکچوئل امپلیمنٹیشن ان لین اٹ سیلف، کہ ہم ایک لین کے اندر بھی اے ٹی ایم کو یوز کریں انسٹیڈ آف اینی ادر میک لیئر ٹیکنالوجی۔ اس سمپل السٹریشن کے لیے اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے اے ٹی ایم کے سوئچ کو یوز کیا ہوا ہے اور ملٹیپل ایتھرنیٹ کے سوئچز کو اے ٹی ایم کے سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، جبکہ ایتھرنیٹ کے سوئچ کے ساتھ بہت سارے ہوسٹ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ناؤ دس از ڈفرنٹ فرام ٹریڈیشنل لین بیکاز دیر از نو نیٹو سپورٹ فار براڈ کاسٹ اینڈ ملٹی کاسٹ۔ آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اے ٹی ایم کے اندر براڈ کاسٹ اور ملٹی کاسٹ کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ براڈ کاسٹ اور ملٹی کاسٹ کی سپورٹ اس لیے نہیں ہے بیکاز یو ڈو ناٹ نو ان ایڈوانس all the addresses of the nodes in a network۔ آپ نے شیئرڈ میڈیا کے کانسیپٹ میں تو یہ دیکھا تھا کہ ایک پیکٹ ایک وقت ٹرانسمٹ کیا گیا and all the nodes that are listening on the shared media will get the packet۔ اس میں براڈ کاسٹ کا ایشو نہیں تھا۔ you do not need to have the addresses of all the nodes present in the network، you just send it and the broadcast is received by all the nodes available۔ اے ٹی ایم کے اندر آپ کو ایک تو ساری نوڈز کے ایڈریسز چاہیے تاکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ انڈیویجولی ایک ورچوئل سرکٹ یعنی وی سی سیٹ اپ کر سکیں۔ اے ٹی ایم از ناٹ اے شیئرڈ میڈیا ٹیکنالوجی، اٹ از اے سوئچڈ آرکیٹیکچر، سوئچڈ میکینزم۔ آپ نے اٹ از اے کنیکشن اورینٹیڈ میکینزم، تو آپ نے ہر سورس سے ڈیسٹینیشن تک ایک علیحدہ سے ورچوئل سرکٹ اسٹیبلش کرنا ہے۔ So even if you want to have a broadcast or multicast capability, you still require to establish virtual circuit between each pair of nodes۔ اچھا، اگر ہم لین کے اندر اے ٹی ایم کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو سولوشنز ہیں۔ ایک سولوشن تو یہ ہے that we redesign all the protocols that are currently working in a shared media scenario۔ آپ کی وہ پروٹوکالز جو کہ یہ اسیوم کرتی ہیں کہ انڈر لائنگ جو آرکیٹیکچر ہوگا، جو میک لیئر ہوگی، وہ ایک شیئرڈ میڈیا پرووائڈ کرے گی، ہم براڈ کاسٹ کریں گے اور ہر نوڈ کو پیکٹ مل جائے گا، ہمیں ان پروٹوکالز کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ اے ٹی ایم آرک پروٹوکال ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرک پروٹوکال شیئرڈ میڈیا کے اوپر رن ہوتی ہے، جبکہ اے ٹی ایم آرک پروٹوکال جو ہے وہ ہم نے اے ٹی ایم کے لیے ایک طرح سے ری ڈیزائن کی۔ سیکنڈ آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ Second solution is that we make ATM itself behave like a shared media۔ آپ ATM کے اندر اور اس کی لیئرز کے اندر ایسی چینجز لے کر آئیں
کہ وہ illusion provide کرے upper layer کو that it is behaving like a shared media. upper layer ایک ہی پیکٹ بھیجے and when it is sent on ATM network it is received by all the nodes available in that network. اس کے لیے جو solution provide کیا گیا that is LAN emulation for ATM. یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر اپر لیئر سے پیکٹ آپ کو ریسیو ہوتا ہے assuming that it is sent to an ethernet or some other shared media protocol تو ایڈریسز کا ڈفرینس ہے. ATM کے ایڈریسز ڈفرینٹ ہیں, ایتھرنیٹ کے ایڈریسز ڈفرینٹ ہیں. اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا while designing any architecture. لین ایمولیشن کو ATM کے کانسیپٹ میں اس طرح دیکھیے کہ ہمارے پاس اسمالر نیٹورکس ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں جسٹ لائک ایتھرنیٹ نیٹورکس. ہم نے ایک اڈیپٹر کارڈ جو کہ لین اڈیپٹر کارڈ ہو سکتا ہے وہ یوز کرتے ہوئے ATM سوئچ سے اس سارے لین کو کنیکٹ کر دیا. اب بیک بون تو ATM سوئچز پرووائڈ کر رہے ہیں جبکہ اینڈ ہوسٹ جو ہیں وہ نارمل کلائنٹس ہیں جو کہ بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ شیئرڈ میڈیا کے اوپر یا ایتھرنیٹ کے اوپر بیہیو کرتے تھے. اس کو سمپلی اس ڈائیگرام کے تھرو دیکھیے کہ ATM سوئچ کے اوپر تو ملٹیپل ہوسٹ اٹیچ ہیں لیکن آپ نے لین ٹو ایتھرنیٹ اڈیپٹر کارڈ کے ذریعے ان کو ATM سوئچ کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اب آپ اس کو جتنا مرضی ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں. ایتھرنیٹ کی جو انڈیویجول فزیکل لمیٹیشن تھی اب آپ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں. یو کین کنیکٹ ملٹیپل ایتھرنیٹ نیٹورکس تھرو دس ATM سوئچ جو کہ بیک بون کے طور پہ بیہیو کرے گا. لین ایمولیشن یا لین جو کہ ATM کے ساتھ یوز ہوتی ہے وی پرووائڈ ٹرانسپیرنٹ شیئرڈ میڈیا. یہ ٹرانسپیرنٹ از امپورٹنٹ بیکاز وی وڈ ناٹ لائک کہ ہر انڈیویجول ہوسٹ کو پتہ چلے کہ اب انڈر لائن جو ہے اٹ از ناٹ ایتھرنیٹ وی آر یوزنگ ATM. وائی اے کلائنٹ شوڈ بی بادرڈ اباؤٹ دی انڈر لائن ٹیکنالوجی اور فزیکل. سو وٹ ایور وی ڈو از ایٹ دی ATM لیئر or around, but we do not bother the upper layers or the individual host. Secondly, this LAN or LAN emulation does not change the ATM itself. It just adds another functionality in ATM switches, جس کی وجہ سے وہ ان کلائنٹس کو شیئرڈ میڈیا کے طور پر آپریٹ کروا سکتے ہیں آپس میں. اچھا, اس کے لیے جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے that is each node or host needs a global MAC address as well as an ATM address. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سوئچز جو ہیں they need to establish a virtual circuit between each and every individual host. تو جو requirement ہے لین کی it is that every node should be having a globally unique MAC address and also an ATM address. یہ اس کی requirement ہے. کون کون سے سرورز اور کلائنٹس اور اینٹیٹیز اس لین ایمولیشن کے اندر یوز ہوں گی ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. وی سے دیٹ ڈیوائسز کنیکٹ ایز لین ایمولیشن کلائنٹس. یہ سب کلائنٹس ہوں گے جو کہ لین ایمولیشن کے طور پر اوریجنلی یا ایکچولی آپ کے ATM سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. اور یہ سارا لین جو ہوگا یہ جو فنکشنلٹی پرووائڈ کر رہا ہوگا اٹ ول بی ایتھرنیٹ لائک انٹرفیس to all of these LACs LAN emulation clients. وہ ایسے ہی آپریٹ کر رہے ہوں گے جیسے ایتھرنیٹ کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں بٹ دی انڈر لائن پروٹوکال آرکیٹیکچر ول بی ڈفرینٹ. اسی طرح کے اور سولوشنز آپ کے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل VPNs وائڈ ایریا نیٹورک کے اندر یا ورچوئل لینس بڑے بڑے سوئچ ایتھرنیٹس کے اندر. تو یہ اسی طرح کی سملر ٹیکنیکس ہیں جو کہ اپنائی جاتی ہیں. ہم فوکس کریں گے ATM میں جو لین کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر. اس کا پہلے آپ دیکھیے پروٹوکال آرکیٹیکچر. ہمیں کن ایڈیشنل لیئرس کی ضرورت ہوگی اگر ہے تو. یہ جو ایڈیشنل لیئر ہے دیٹ ول بی بلو دی ایتھرنیٹ اور ان پلیس آف ایتھرنیٹ تاکہ آپ کے جو اپر لیئرس ہیں they are not bothered about the details of ATM. They just think that it is a shared media network. ہم ATM کے اوپر یہ لیئر انسرٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اپر لیئرز اور ATM کے درمیان میں یہ تھن لیئر جس کو ہم نے کہا کہ لین کی لیئر ہے یہ ایڈ کی ہے اور یہ آپ کو وہ فنکشنلٹی پرووائڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے اوپر کے لیئر کو آپ ایک شیئرڈ میڈیا کی ایلوژن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر اس چیز کو آپ اس سمپل سی ڈائیگرام میں دیکھیں
تو اوپر ہائر لیئر پروٹوکالز ہیں, فار ایگزامپل آئی پی اینڈ اے آر پی, اور آپ نے یہ جو بلو لیئر میں نے شو کی ہے اس میں سگنلنگ اور لین ایڈ کر دی. نیچے بالکل اے ٹی ایم کی اسی طرح سے لیئرز ہیں جس طرح سے لین کے بغیر بھی ہوں گے. تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلائنٹس اینڈ سرورز ان لین. ایک تو چیز تھی لین ایمولیشن کلائنٹ LEC. اٹ کین بی اے ہوسٹ, اے برج, اے راؤٹر اور اے سوئچ. ایک اور چیز ہے دیٹ از لین ایمولیشن سرور. یہ جو LES ہے اٹ مینٹینز دی ایڈریسز, دی MAC ایڈریسز اینڈ دی ATM ایڈریسز آف آل دی نوڈس. ہم نے ابھی یہ کہا تھا کہ اٹ از اے ریکوائرمنٹ دیٹ آل دی نوڈز ول بی ہیونگ اے MAC ایڈریس اینڈ آل دی نوڈز ول بی ہیونگ این ATM ایڈریس. It also maintains the ATM address of bus, broadcast and unknown server, جس کی ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ جو سرور ATM لین کے اندر یوز ہوتا ہے دیٹ از LECS, لین ایمولیشن کنفیگریشن سرور. وہ سارے پیرامیٹرز جو کہ انیشیلی اس لین کو فنکشنل بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ اس LECS میں مینٹین کیے جاتے ہیں. اٹ از کائنڈ آف ہائی لیول نیٹورک مینجمنٹ جس کے تھرو کوئی بھی LEC لین ایمولیشن کلائنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ اپ ہو سکتا ہے. انیشیلی جو سو کنفیگریشن پیرامیٹرز چاہیے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو بیکم پارٹ آف دس لین وہ اس LECS سے ایکوائر کر سکتا ہے. کس طرح سے ایکوائر کرے گا؟ شروع میں جب کہ وہ لین کے ساتھ یا لین کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویل ڈیفائنڈ پورٹ کے اوپر بہت سارے سرورز کو اپروچ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے لین کے اندر ایک پری سیٹ ورچوئل سرکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے جو کہ اس LECS کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اٹس دا سیم کانسیپٹ جس طرح سے ہم کسی ایک نون سرور پورٹ کے اوپر کسی سرور کو ایکسیس کرتے ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. دس LECS also maintains the mapping between the ATM address and to the lane type. The last server is the broadcast and unknown server, bus. اس نے ایمولیٹ کرنا ہوتا ہے براڈ کاسٹ کو اور ملٹی کاسٹ کو. یہ اسٹیبلش کرتا ہے پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کنیکشنز ٹو ڈفرینٹ ہوسٹ ان دی نیٹورک. اس کو سمپلی آپ دیکھنا چاہیں تو اس ڈائیگرام کے ذریعے دیکھیے کہ ایک ATM نیٹورک کے اندر ہم نے LES یعنی لین ایمولیشن سرور مینٹین کیا ہوا ہے جو کہ بہت سارے ہوسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اوریجنلی ایک دفعہ انفارمیشن ایکوائر کرنے کے لیے نوڈز نیڈ ٹو کنیکٹ ٹو LECS جو کہ اس نیٹورک میں موجود ہے, اور براڈ کاسٹ اور ملٹی کاسٹ کے لیے ہمارے پاس بس سرور موجود ہے, براڈ کاسٹ اینڈ ان نون سرور. یہ ایک سمپل سا لین کا آرکیٹیکچر بنتا ہے. اب یہ لین کی فنکشننگ کیسے ہوگی؟ اگر بہت ساری نوڈز ایک دفعہ LECS سے کنفیگر ہونے کے بعد اس نیٹورک کے اندر موجود ہیں تو جب وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گی یونیکاسٹ میں یا براڈ کاسٹ میں تو میسیجز کس نوڈ سے کس کے پاس جائیں گے اور یہ سارا سیٹ اپ یہ سارا فنکشن کس طرح سے ہوگا. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے لین کے اندر رجسٹریشن پروسیس کی, بیکاز whenever any node enters into the network or want to become part of this network, it has to get itself registered. یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس سمپل السٹریشن کے ذریعے. اس ڈائیگرام میں نے دکھایا ہوا ہے LES, بس اور LECS یہ تین سرورز ہیں, ATM نیٹورک ہے اور تین ہوسٹ ہیں. دی کلائنٹ نیڈ ٹو کانٹیکٹ دی LECS. ہم نے کہا وہ ایک پری سیٹ ورچوئل سرکٹ کے تھرو ہوسٹ 1 جو ہے وہ LECS سے کنیکٹ ہو رہا ہے. LECS ول ریپلائی بیک اور اس کو LES اور بس کا جو ایڈریس ہے وہ بتائے گا, اور اس کے علاوہ دوسری انفارمیشن بھی اس کو پہنچائی جا سکتی ہے, فار ایگزامپل لین ٹائپ, MTU ایٹسیٹرا. اس کے بعد یہی ہوسٹ جو ہے وہ LES سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے گا اور اپنا MAC ایڈریس اور ATM ایڈریس جو ہے وہ رجسٹر کروائے گا. LES اس کو ریٹرن کرے گا ATM ایڈریس آف بس. اس کے بعد فائنلی جو پروسیس ہے رجسٹریشن کے اندر, ہوسٹ ول کنیکٹ ٹو بس سرور, اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ورچوئل سرکٹ کا پارٹ بنا رہے گا جو کہ بس کے اوپر اسٹیبلش ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لین کے اندر ایک دفعہ جب رجسٹریشن پروسیس مکمل ہو گیا تو سرکٹ سیٹ اپ کس طرح سے ہوگا. بیکاز رجسٹریشن از کمپلیٹ, ناؤ آل دی نوڈز ہو آر رجسٹرڈ ان دس لین کین ناؤ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. ہم اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں, اسی نیٹورک کو جو کہ ابھی ہم نے رجسٹریشن پروسیس کے اندر ڈسکس کیا تھا, اور ایک سمپل السٹریشن کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ سیٹ اپ ہوگا کس طرح سے. اس ڈیمونسٹریشن کو دیکھیے جو کہ اس ڈائیگرام کے اندر شو کی گئی ہے.
ہوسٹ 1 چونکہ اس کے پاس بس کا ATM ایڈریس موجود ہے اور میک ایڈریس جو کہ ریسیور کا ہے وہ اس کے پاس موجود ہے, اٹ ول ناؤ کنیکٹ ٹو بس, اور وہ اپنا پہلا پیکٹ جو ہے ہوسٹ وہ بس کو بھیجے گا. بس جو ہے اس ایڈریس کو ریزالو کروائے گا ناٹ اٹ سیلف بٹ تھرو LES, لین ایمولیشن سرور کے تھرو. یہ جو لین ایمولیشن سرور ہے وہ ہوسٹ 1 کو ریٹرن کرے گا ATM ایڈریس آف ہوسٹ 2, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ LES کے پاس سب کے میک ایڈریس اور سب کے ATM ایڈریسز موجود ہیں. جب یہ پیکٹ LES سے H1 کے پاس آیا تو H1 نے H2 کے ساتھ ایک ورچوئل سرکٹ اسٹیبلش کر لیا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ATM کے وہ ٹاپکس جو کہ ہم نے ڈسکس کیے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ATM کی میک پروٹوکال کو دیکھا, یہ دیکھا کہ اٹ از اے کنیکشن اورینٹیڈ ٹائپ آف سوئچنگ ٹیکنیک. اس کی سوئچنگ اٹ از فاسٹ, اسکیلیبل, اور اس کے اندر جو باقی پاسبلٹیز تھی کہ آپ اپر لیئر سے بڑے پیکٹس لے کر ایک CSPDU کی فارم میں اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور پھر یہ جو کنورژن سب لیئر اور سار کی لیئر ہے وہ اس کو فریگمنٹیشن یا سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کے تھرو ATM کے سیلز کے اندر ٹرانسپورٹ کرتی ہے, اور اسی طرح سے وہ ریسیو ہوتے ہیں. ہم نے آج کے اپنے شروع کے لیکچر کے اندر یہ چیز دیکھی کہ ATM آلدو وائڈ ایریا نیٹورکس میں زیادہ یوز ہوا ہے, لیکن وہ لین کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے تھرو لین ایمولیشن, اور اس کے لیے کچھ کلائنٹس اینڈ سرورز ہیں اس آرکیٹیکچر کے اندر, اور یہ پروسیجرز اور سیٹ اپ فیزز ہیں جس کے تھرو ہم ATM کو لین کے اندر یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے ATM کے ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں, اور اس 3rd چیپٹر کے اندر جو ہمارا آخری ٹاپک ہے دیٹ از دی ڈیٹیلز آف سوئچ اٹ سیلف, ہم اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ بار بار سوئچنگ ٹیکنیکس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم نے بہت ساری سوئچنگ میکینزمز دیکھے بھی ہیں جس میں ڈیٹاگرام فار سوئچنگ ہے, پھر ورچوئل سرکٹ سوئچنگ ہے, ہم نے ایک سورس راؤٹنگ بھی دیکھا تھا. ان سب کے اندر جو کی رول ہے وہ تو ایک سوئچ کا ہے. ہم اس سوئچ کے اب انٹرنل ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اپریشیٹ کر سکیں کہ سوئچ کا جو ڈیزائن ہے کس طرح سے ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے, کیا کیا اس کے ڈیزائن گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ سوئچ کی کمپلیکسٹی اور پرفارمنس کس طرح سے انکریز کی جا سکتی ہے, اور کمپلیکسٹی کو کس طرح سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, یا کس وجہ سے کمپلیکسٹی بڑھتی ہے. کسی بھی ایک سوئچ کے انٹرنل ڈیزائن کو دیکھنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیجیے کہ واٹ از ان فیکٹ اے سوئچ. بیسک سوئچ اٹس جسٹ این انٹرسیکشن ان اے نیٹورک, اٹ از این انٹرسیکشن جہاں پر ملٹیپل انپٹس اور ملٹیپل آؤٹ پٹس اویلیبل ہیں. اٹ از اے ڈیسیژن پوائنٹ فار اینی پیکٹ کمنگ ان دیٹ آن مینی آف دی اویلیبل آؤٹ پٹ پاتھس اس نے کس پاتھ کے اوپر جانا ہے. اگر آپ اس کا ایک سمپل کانسیپٹ دیکھیں تو میں آپ کو اس ڈائیگرام کے تھرو سمجھاتا ہوں, جس میں ہم نے ایک نارمل روڈز کے نیٹورک کے اندر ایک چوراہے کا یا ایک انٹرسیکشن کا کانسیپٹ دیکھا. میں نے اس کو راولپنڈی اسلام آباد کے ایک سمپل سے روڈ نیٹورک کے تھرو, یہ جو فیض آباد کا چوک ہے, اس کے تھرو سوئچ کا آرکیٹیکچر سمجھانے کی کوشش کی. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اٹس این انٹرسیکشن. کوئی بھی آپ کا جو ٹریفک کا چوک ہوتا ہے اٹ از این انٹرسیکشن, اور ایک روڈ پر آنے والی ٹریفک اٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ ملٹیپل پاسبل پاتھس میں سے اب اس نے کہاں جانا ہے. اور جو سوئچ کا انٹرنل آرکیٹیکچر ہے جس کے تھرو وہ راؤٹ کرتا ہے ملٹیپل آنے والی ٹریفک کو ملٹیپل پاسبل آؤٹ پٹ پاتھس کے اوپر, دس از دی کمپلیکسٹی اینڈ آرکیٹیکچر آف اے سوئچ. باقی جگہوں پہ ہو سکتا ہے اتنی کمپلیکسٹی نہ ہو, تو ہم فیض آباد کا جو فلائی اوور ہے اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اٹ میپس ٹو این ایکچوئل سوئچ. اگر تو وہاں پر آپ نے ٹریفک لائٹس یوز کی ہیں, ان فیکٹ یو آر ایڈنگ دی کنٹینشن ان اے سوئچ. کنٹینشن مینس کہ اگر ایک پیکٹ پاس ہو رہا ہو تو دوسرا پیکٹ ویٹ کرے گا, دس از کنٹینشن. لیکن ہم نے ایک فلائی اوور کے تھرو اس کنٹینشن کو ختم کر دیا. Now every traffic can move on and go to its own possible output path. یہ جو intersections ہوتی ہیں these should be designed in such a way to accommodate all the traffic flows. اس ڈائیگرام کے تھرو آپ نے دیکھا کہ سمپل انٹرسیکشنز بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ٹریفک کے ایسے چوک جہاں پر ٹریفک سگنلز ہیں and the traffic has to stop and wait for others to pass first and then they will go in their own turn. یہ کنٹینشن میکینزم ہے. یہ جو فلائی اوور کا میکینزم ہے اٹ از جسٹ این انٹرسیکشن وچ ڈو ناٹ ہیو کنٹینشن ان اٹ. ایوری ٹریفک کین گو وداؤٹ اسٹاپنگ اینڈ وداؤٹ ویٹنگ فار ادرس ٹو پاس.
یہ جو کانسیپٹ ہے اسی کو سوئچز کے اندر یوز کیا جاتا ہے تاکہ پیکٹس فلو ہوتے رہیں وداؤٹ ویٹنگ فار ادر پیکٹس چونکہ وہ پاس آن ہو رہے ہیں. ہم انٹرنل آرکیٹیکچر اس طرح سے کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں اور کمپلیکس بناتے ہیں اور اس طرح سے ملٹیپل پاتھس پرووائڈ کرتے ہیں سوئچ کے اندر کہ سارے پیکٹس اپنی اپنی آؤٹ پٹ پورٹس یا ڈیسٹینیشن کے لیے فلو ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے اس کے باوجود کنٹینشن پاسبل ہے بیکاز مینی پیکٹس میں کنٹینٹ فار دی سیم ڈیسٹینیشن. اگر ایک ہی ڈیسٹینیشن پر جانے کے لیے ملٹیپل پیکٹس آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے پاس چونکہ ایک آؤٹ پٹ لنک ہے تو آپ کسی ایک پیکٹ کو بھیجیں گے. اٹ مینس دیٹ ادر پیکٹ ہیز ٹو ویٹ اور اٹ از ڈیلیڈ. یہ بھی ڈیسیژن کرنا اس سوئچ کا کام ہے کہ کیا اس پیکٹ کو ڈیلے کیا جائے گا یا اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا. اچھا اگر اس پیکٹ کو ڈیلے کیا جائے گا وچ از یوزولی ڈن, اٹ مینس دیٹ سوئچ ہیز ٹو ہیو اے بفرنگ میکینزم تاکہ اس ڈیلے ہونے والے پیکٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بفر کر کے رکھے اور جب آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر جگہ ہو تو پھر وہ اس کو آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر سینڈ کر دیں. یہ جو بفرنگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ہیز اے ویری اسٹرانگ امپیکٹ آن دی پرفارمنس آف اینی سوئچ. یہ بفرنگ آپ ان پٹ کے اوپر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ ان پٹ پورٹ کے اوپر بفرنگ پرووائڈ کرتے ہیں اٹ میں پرووائڈ اے فالس نوشن آف کنٹینشن. یہ ابھی میں آپ کو آگے ایک السٹریشن کے تھرو سمجھاؤں گا. یوزولی یہ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر ہی پرووائڈ کی جاتی ہے انلیس کہ بہت زیادہ ضرورت ہو ان پٹ پورٹ کے اوپر پرووائڈ کرنے کی. ایک اور میکینزم جو کہ ہم سوئچ کے اندر یوز کرتے ہیں دیٹ از ایگزرٹنگ دی بیک پریشر. بیک پریشر جسٹ مینس دیٹ یو وارن اینڈ انڈیکیٹ ان ایڈوانس کسی ایک جگہ کے اوپر سیچوریشن ہونے والی ہے. ہم سب سے پہلے آؤٹ پٹ بفرنگ کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ ان پٹ کے اوپر بہت سارے فلوز یا ٹریفک آ رہی ہے اور اس نے ڈفرینٹ پورٹس کے اوپر جانا ہے. درمیان میں جو سوئچ ہے, جو فیبرک ہے ہماری, وہ ان سارے پیکٹس کو سارٹ آؤٹ کرے گی, ان سارے فلوز کو سارٹ آؤٹ کرے گی بیسڈ آن دی آؤٹ پٹ پورٹ اور ان سب کو اپنی اپنی آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر بھیج دے گی. آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر ڈپینڈنگ اپون دی کیپیسٹی آف دی لنک وہ سارے پیکٹس فلو ہوتے رہیں گے. لیکن اگر کیپیسٹی ایک پیکٹ کی اور وہاں پہ آپ 2 پیکٹس بھیجتے ہیں تو آبویسلی ایک پیکٹ بفر ہو جائے گا, یا اگر آپ زیادہ پیکٹس بھیجتے ہیں تو وہ سارے پیکٹس وہاں پر کیو اپ ہوتے جائیں گے جتنی بفر کی کیپیسٹی. اور اگر اس سے زیادہ پیکٹس آپ اس بفر کے اوپر بھیجیں گے تو آبویسلی وہاں پر کنٹینشن کے بعد کنجیشن ہو جائے گی اور وہ پیکٹس ڈراپ ہو جائیں گے. اس سمپل سینیریو میں دیکھیں کہ ہم نے یہ سینیریو ایک سوئچ کا اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل سروس کے چیک ان لائنز ہیں. فار ایگزامپل یو مے بی ایٹ این ایئرپورٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو چیک ان فار اینی فلائٹ. اب آپ کے پاس جو اوریجنل سوئچ ہے اٹ از سارٹنگ آؤٹ بیسڈ آن دی ڈیسٹینیشن. بہت سارے یعنی کسٹمرز کو وہ ان ساری چیک ان لائنز کے اوپر بھیج رہا ہے جو کہ اسٹینڈرڈ چیک ان لائنز ہیں, اور ایک کاؤنٹر آپ نے کسٹمر سروس کا رکھا ہوا, وہ اسپیسیفک کاؤنٹر ہے ان آرڈر ٹو ہیو سم کمپلینٹ اور کلیم سم ریفنڈ ایٹسیٹرا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں 1/6 سوئچ جو کہ میں نے اس ڈائیگرام میں دکھایا ہے اس نے سارے کسٹمرز کو سارٹ کر کے باقی سب کو تو جو اسٹینڈرڈ چیک ان لائنز اویلیبل تھی ان میں ایک ایک کو بھیج دیے, اور یہ جو کسٹمر سروس کا کاؤنٹر تھا یہاں پر 2 کسٹمرز موجود ہیں, کسٹمر ایکس اینڈ کسٹمر اے. بیکاز کسٹمر اے از رائٹنگ اے کمپلینٹ لیٹر اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم, سو کسٹمر اے از ناؤ ویٹنگ فار اٹس ٹرن. اب یہ آؤٹ پٹ بفرنگ ہے بیکاز اٹ از آفٹر دی سوئچ ہیز سارٹڈ دی ٹریفک. تو اسٹوڈینٹس آپ نے آؤٹ پٹ بفرنگ کے اس کانسیپٹ کو دیکھا, اور اس کا مین ایڈوانٹیج جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ سوئچ سے پہلے کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوئی. جیسے ہی سوئچ کے پاس کوئی بھی پیکٹ آتا ہے اس نے فوراً اس کو رسپیکٹو ڈیسٹینیشن کے اوپر سارٹ کر کے بھیج دینا. اگر آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر یا ڈیسٹینیشن کے اوپر آگے کیپیسٹی نہیں ہے, لنک کے اوپر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان سب کو ایک دم سے آؤٹ کر سکے, تو وہ وہاں پر بفرنگ کرے گا, اور جو بھی بفرنگ ہوگی وہ اس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر اگر لنک کیپیسٹی اویلیبل ہے تو وہ ضائع نہیں جا رہی, وہ یوز ہو رہی ہے کیونکہ سوئچ نے اس سے پہلے آنے والی ٹریفک کو روک کے نہیں رکھا. یہ ہے آؤٹ پٹ بفرنگ کا فائدہ کہ اگر تو لنک کیپیسٹی نہیں ہے تو تبھی وہاں پر بفرنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور کیو بنتی ہے پیکٹس کی. اگر لنک کیپیسٹی آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر اویلیبل ہے تو جتنی سوئچ جو ہے وہ ٹریفک بھیجتا جا رہا ہے وہ آؤٹ پٹ پورٹ سے باہر ہوتی جا رہی ہے.
اس کے سے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ان پٹ بفرنگ کا، یعنی سوئچ کے اوپر جتنی بھی ٹریفک آ رہی ہے وہ سب کی سب ایک جگہ کے اوپر بفر ہو جاتی ہے، اور سوئچ پھر اس میں سے ایک ایک جو ہیڈ آف دی لائن پیکٹ ہوتا ہے اس کو ایک ایک کر کے آؤٹ پٹ کے اوپر بھیجتا جاتا ہے۔ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بفرنگ نہیں ہے، اب صرف ان پٹ پورٹ کے اوپر بفرنگ ہے۔ آئیے ہم اس کو پھر ایک السٹریشن کے ذریعے بلکہ اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ان پٹ بفرنگ کا جو سینیریو ہے وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس السٹریشن میں دیکھیں تو 1/6 سوئچ ہم نے اب لگایا ہوا ہے، لیکن اب آپ کے پاس چیک ان لائنز میں اور کسٹمر سروس کے کاؤنٹر پر بفرنگ اویلیبل نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کسٹمرز آ رہے تھے ان کو آپ نے سوئچ سے پہلے ہی بلاک کر لیا۔ ہم نے پچھلے سینیریو میں دیکھا تھا کہ مسٹر ایکس جو ہے اس نے ایک کمپلینٹ لیٹر رائٹ کیا تھا کسٹمر سروس کے کاؤنٹر کے اوپر، اور مسٹر اے واز کلیمنگ ریفنڈ آف ₹100 فار ایگزامپل۔ ان دونوں نے کسٹمر سروس کے کاؤنٹر پر جانا تھا۔ اس وقت وہ دونوں کسٹمر سروس کے کاؤنٹر پر کیو بنا کر موجود تھے، اور باقی جتنے کسٹمرز تھے وہ اسٹینڈرڈ چیک ان لائنز کے تھرو آؤٹ پٹ کے اوپر جا رہے تھے۔ اس ان پٹ بفرنگ کی وجہ سے ان سب کو سوئچ نے پہلے ہی بلاک کر کے رکھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیڈ آف لائن بلاکنگ کا کانسیپٹ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسٹر اے جو ہے وہ سب سے آگے موجود ہے، جب تک وہ کسٹمر سروس کے کاؤنٹر پر نہیں چلا جاتا اس کے بعد آنے والی ٹریفک کو سارٹ کر کے اسٹینڈرڈ چیک ان لائنز کے اوپر نہیں بھیجا جا سکتا۔ دس از اے پرابلم، ویری ٹپیکل پرابلم ان پٹ بفرنگ، کہ اگر ہیڈ آف لائن پیکٹ جو ہے اس نے جس ڈیسٹینیشن یا آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر جانا ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو باقی سارے بھی بفرنگ میں موجود رہیں گے، کیو ایک بڑی سی بنتی جائے گی، حالانکہ ان سب نے جس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر جانا ہے وہاں پر کوئی پرابلم اویلیبل نہیں ہے۔ جب یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو پاسبلی یہ کیوس کریٹ کر سکتی ہے، اور بہت سارے جو پیکٹس ہیں وہ اس بفرنگ میں اس بفر کو اوور فلو کر سکتے ہیں، اور کنجیشن سوئچ سے پہلے ہی ان پٹ پورٹ کے اوپر ہو سکتی ہے، حالانکہ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر جگہ موجود تھی۔ اس ان پٹ اور آؤٹ پٹ بفرنگ کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کہی تھی کہ ہم اس کانسیپٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ از بیک پریشر۔ سوئچ کے اوپر بیک پریشر کس طرح سے ایگزرٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ پٹ بفرنگ یوز کر رہے ہیں اور آپ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ اس بفرنگ کا ایک خاص تھریش ہولڈ یا فار ایگزامپل ہائی واٹر لیول مارک جو ہے وہ اچیو ہو گیا، یو کین انڈیکیٹ ٹو دی اینٹی اور سوئچ سینڈنگ دی پیکٹس ٹو یو کہ ناؤ پلیز ڈونٹ سینڈ اینی مور کسٹمرز اور پیکٹس ٹو دس آؤٹ پٹ پورٹ۔ اسی کانسیپٹ کو آپ دیکھیے، میں نے اسی السٹریشن کے تھرو یہاں پر شو کیا ہے کہ اگر کسٹمر سروس کے اوپر بہت زیادہ کلائنٹس آ جاتے ہیں تو اٹ ول ایگزرٹ اے بیک پریشر ٹو دی سوئچ، اور وہ ان پیکٹس کو جو کہ کسٹمر سروس کے کاؤنٹر پر جانے ہیں یہیں سوئچ سے پہلے روک لے گا۔ اس بیک پریشر کو ایگزرٹ کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز چاہیے، اور وہ یہ کہ اس سوئچ سے پہلے بھی ان پٹ بفرنگ پھر ریکوائر ہو جاتی ہے تاکہ ان پیکٹس کو وہ سٹور کر کے رکھ سکے جو کہ بیک پریشر کی وجہ سے اب اس نے آگے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر نہیں بھیجنے، یا تو وہ ان کو ڈراپ کر دے گا یا پھر آگے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر نہیں بھیجے گا۔ بیک پریشر ہم سوئچز کے اندر کس طرح سے ایگزرٹ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ جس سوئچ کے اوپر بھی بفرنگ ایک خاص تھریش ہولڈ سے یا ہائی واٹر لیول مارک سے ذرا سا اوپر ہوتی ہے تو فوراً وہ اپنے سے پچھلے سوئچ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ مجھے اور پیکٹس آپ نے نہیں بھیجنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اور پیکٹ بھیجے گئے دیر از نو پلیس ان دی بفر اینڈ دیز ول بی ڈراپڈ۔ تھوڑا سا پروپیگیشن ڈیلے ضرور آئے گا، کیونکہ جب سوئچ اس پچھلے سوئچ کو انڈیکیٹ کرے گا اتنی دیر میں بہت سارے پیکٹس آلریڈی فلو ہو چکے ہوں گے اس سوئچ کی طرف۔ اسی لیے ہم بیک پریشر اس وقت نہیں ایگزرٹ کرتے سوئچز کے اندر جب پورا بفر فل ہو جاتا ہے، بلکہ اسے تھوڑا سا پہلے ہی انڈیکیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس پروپیگیشن ڈیلے کے اندر جتنے پیکٹس ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو سکے۔ اسٹوڈنٹس، ان بیسک کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم سوئچنگ کے ہارڈ ویئر کے اوپر آتے ہیں۔ اٹ از اے ملٹی ان پٹ ملٹی آؤٹ پٹ ڈیوائس، یو نو اٹ، کہ ایک سوئچ کے اوپر بہت ساری ان پٹس ہیں، بہت ساری آؤٹ پٹس بھی ہیں، اینڈ دی ٹاسک از ٹو ٹیک پیکٹس فرام دی ان پٹ ٹو دی آؤٹ پٹ ایز فاسٹ ایز پاسبل۔ جتنی جلدی ہو سکے ان پٹ پورٹ سے پیکٹ لیں اور جو بھی اس کی آؤٹ پٹ پورٹ ہے اس کے اوپر وہ پیکٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ The performance of a switch is very much dependent on this I/O bandwidth. Obviously, کیونکہ جتنی تیزی سے جتنی زیادہ پیکٹس آپ انٹرنلی سوئچ کی فیبرک کے اندر موو کر سکتے ہیں اس I/O bandwidth کے تھرو، اتنا ہی اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس 1 گیگا بٹ پر سیکنڈ کا I/O bandwidth ہو،
it can only support for example 10 T3 lines جو کہ 45 megabit per second کے اوپر ہوتی ہیں, because you have to traverse twice this input output. اسی طرح سے آپ اس کے اوپر کچھ STS3 کی لائن سپورٹ کر سکتے ہیں, for example 3, because these are 155 megabit per second links, and you cannot even support a single STS12 link because it is 625 megabit per second link. اب آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس IO جو بینڈ وڈتھ ہے that is only 1 gigabit per second. جو بھی ایک سوئچ کی سکسیس یا فیلئر کہہ لیں, it is now protocol depend. اگر تو وہ پروٹوکال زیادہ سے زیادہ سوئچ کی انٹرنل ہارڈ ویئر کی کیپیبلٹیز کو یوٹیلائز کرے گی تو ہوپ فلی وہ پروٹوکال سکسیزفل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ان کیپیبلٹیز کو یوز نہیں کرے گی تو دیٹ میں ٹیک دس پروٹوکال ٹو اے فیلئر. ہم اب آتے ہیں سوئچنگ کے فیبرک کی طرف. اٹ از اے اسپیشل پرپز سوئچنگ ہارڈ ویئر. کیوں اسپیشل پرپز؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک اسپیسیفک ٹاسک اچیو کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کنٹینشن کو منیمائز کرتے ہوئے ان پٹ پورٹ سے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر زیادہ تیزی کے ساتھ پیکٹس کو موو کروا دیں. ہمارے پاس ایک جنرل پرابلم میں اگر اس کو ڈیفائن کریں تو واٹ از آور پرابلم ایٹ ہینڈ؟ اٹ از دیٹ یو ہیو ٹو کنیکٹ n انپٹس ٹو m آؤٹ پٹس. تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس n/m کا ایک سوئچ ہے. یوزولی سوئچز جو ہیں کیونکہ ان کے اندر ساری پورٹس بائی ڈائریکشنل ہوتی ہیں تو n از اکول ٹو m, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ڈفرینٹ بھی ہوں دین وی کین سے دیٹ وی ہیو این n/m سوئچ, اور آپ نے n انپٹ پورٹ سے ڈیٹا لینا ہے اور ایز فاسٹ ایز پاسبل m آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر آپ نے اس کو پہنچا دینا. اس حساب سے دیکھیے کہ ہمارے لیے اس سوئچنگ فیبرک کے ڈیزائن گولز کیا ہوں گے. فرسٹ آف آل اٹ از دی ہائی تھرو پٹ. ہمیں میکسیمم تھرو پٹ چاہیے, دیٹ وی شوڈ پاس میکسیمم پاسبل پیکٹس from the input to the output, and the aggregate of this traffic should be closer to the minimum of the total inputs or total outputs. Obviously اس سے زیادہ تو ہم اچیو نہیں کر سکتے, لیکن we should try کہ ہم اس کے بہت کلوز رہیں. Second design goal of a switch fabric is to avoid contention. یعنی وہ بے شک تھوڑی سی کمپلیکس بنا دی جائے لیکن یہ چیز اوائڈ کی جائے کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ ویٹ کرے بیکاز جو دوسرا پیکٹ ہے وہ کہیں اور پاس کر رہا ہے. یعنی اس کے جو انٹرسیکشن ہے وہ اس طرح سے ہو جیسے وہ ٹریفک سگنلز کی ہوتی ہے, دیٹ اف ون ٹریفک از فلوئنگ دین دی ادر سائڈ ٹریفک از آن ویٹ. ہم فلائی اوور کے کمپلیکس آرکیٹیکچر کے تھرو اسی کنٹینشن ہی کو تو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ٹریفک ہے وہ اپنی اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے کنٹینیوسلی موو کرتی رہے. سوئچز کی فیبرک کے اندر بھی یہی آلٹرنیٹ ملٹیپل پاتھس پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اینڈ دی تھرڈ ڈیزائن گول از اسکیلیبلٹی. یہ نہ ہو کہ اس آرکیٹیکچر کے اندر ہم 5, 10 ایون 100 انپٹس اور آؤٹ پٹس کو تو مینیج کر سکتے ہیں, لیکن اگر سوئچ کمپلیکس ہو جائے اور 1000 پورٹس ہوں اس کی دین دس از ناٹ پاسبل. تو ہم سوئچ فیبرک کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نمبر آف پورٹس کے اوپر بھی ایفیشینٹلی آپریٹ کر سکے اور وہ تھرو پٹ اور پرفارمنس دے سکے جو کہ ہمیں چاہیے. تو ہم نے یہ 3 پیرامیٹرز ڈیفائن کیے. فرسٹ از دی تھرو پٹ, سیکنڈ از ٹو اوائڈ کنٹینشن, اینڈ تھرڈ از دیٹ دی سوئچنگ فیبرک شوڈ بی اسکیلیبل. اس سوئچ فیبرک کا آپ کانسیپٹ دیکھیے کہ یہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی. اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ملٹیپل ان پٹ پورٹس ہیں, درمیان میں سوئچنگ فیبرک ہے اور آپ کے پاس یہ ریڈ کلر میں آؤٹ پٹ پورٹس ہیں. ان پٹ پورٹ سے جو بھی ڈیٹا آئے گا وہ کسی ایک آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر اس سوئچنگ فیبرک کے تھرو پاس آن ہو جائے گا. اسی طرح ملٹیپل ان پٹ پورٹس کے اوپر ڈیٹا آتا جائے گا اور کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر یہ سوئچنگ فیبرک اس کو پاس آن کر دے گی. اس سوئچنگ فیبرک ہی کا یہ کام ہے کہ یہ اس جگہ کے اوپر کنٹینشن کو ایوائڈ کرے. اس کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر کوئی یا تو انٹرنل بفرنگ ہو یا کسی اور پروسیس کے تھرو اپنے آرکیٹیکچر کے تھرو آنے والے ان پٹ پورٹس کے اوپر ڈیٹا کو وداؤٹ کنٹینشن آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر راؤٹ کر دے. اینڈ دی جاب از ٹو ڈیلیور پیکٹ ٹو دی رائٹ آؤٹ پٹ. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور فیبرک اور پورٹس کی مزید ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں. ہم اس کی کمپلیکسٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ ریئل ورلڈ کے اندر کیا ہو سکتی ہے. یو نو وی ہیو ٹو مینیج دی ورچوئل سرکٹس ان سائڈ دس فیبرک, اور وہ ہینڈل کی جاتی ہے انہی پورٹس کے تھرو.
we have to determine کہ اس نے کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر پیکٹس نے فلو کرنا ہے. تو اسٹوڈینٹس اب ہم پورٹس اور فیبرک کی مزید ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں اینڈ وی سی دیٹ ورچوئل سرکٹ مینجمنٹ از ان فیکٹ ہینڈلڈ ان پورٹس. یہ کون سی ورچوئل سرکٹ مینجمنٹ ہے؟ بیکاز وی ہیو ٹو مینیج آل دی راؤٹنگ ان سائڈ دس فیبرک. ہم نے یہ چیز مینٹین کرنی ہے کہ ان پٹ پورٹ کے اوپر آنے والے پیکٹ کو کس کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے. دس ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ از ٹیکن ان دس راؤٹنگ فیبرک جس کو ہم کہتے ہیں سوئچ یوزنگ دی فارورڈنگ ٹیبلز آبویسلی. اور یہ اس کی پرفارمنس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ ڈیسیژنس لیتے ہیں اور کتنا ایفیشینٹلی مینیج کرتے ہیں. اچھا، جو سب سے پہلا پرفارمنس کا باٹل نیک آتا ہے دیٹ کمز ایٹ دی ان پٹ پورٹ، کیونکہ اس نے پھر ہیڈر کی پروسیسنگ کرنی ہے ان آرڈر ٹو نو کہ اس کو میں نے کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے. یہیں پر یہی جو پروسیسنگ ہے اٹ کین بیکم دی فرسٹ باٹل نیک، کیونکہ ہم نے پیکٹس کو ہینڈل کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے، ہیڈر کو پروسیس کرنا ہے. سو دس ول بی دی فرسٹ باٹل نیک. ایک اور چیز کہ بفرنگ از ریکوائرڈ ایٹ دی پورٹس. اب بفر مینجمنٹ بھی تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اٹ آلسو ہیز پروفاؤنڈ امپیکٹ آن دی پرفارمنس. اب یا تو ہم انٹرنل ان فیبرک بفرز یوز کرتے ہیں یا پھر ہم آؤٹ پٹ بفرنگ کو یوز کرتے ہیں. ان پٹ بفرنگ از ریئرلی یوزڈ. زیادہ تر ان فیبرک یا آؤٹ پٹ بفرنگ ہی یوز ہوتی ہے. فیبرک کا اپنا سمپل کام یہ ہے کہ وہ پیکٹس کو موو کرے فرام ان پٹ پورٹ ٹو دی آؤٹ پٹ پورٹس. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وی ووڈ لائک ٹو اچیو دی تھرو پٹ as much as possible and this will be our design goal for the routing fabric or switching fabric. اگر آپ کے پاس n by m switch ہے تو ہم کتنی آؤٹ پٹ ڈیزائر کرتے ہیں؟ That is the cumulative input for all the output or input ports. S should be equal to S1 plus S2 up to Sn or m, whichever is the lower. But this maximum throughput is only possible if the traffic at inputs is evenly distributed across all the output ports. اگر کنٹینشن آپ کے اس ہیڈر کے اندر یا اس ڈیسٹینیشن کے اندر ہی ہے تو پھر آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. اگر تو آپ کی ان پٹ پہ آنے والی ٹریفک جو ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ہر آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر، تو آپ اس سوئچنگ فیبرک کے تھرو اس کو اس طرح سے راؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ کے اوپر پہنچ جائے اور ایفیشینٹلی آؤٹ پٹ کے اوپر آؤٹ ہو جائے. لیکن اگر دو پیکٹس ان پٹ پہ آنے والے ایک ہی ڈیسٹینیشن پر جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کنٹینشن کو ہم سوئچ کے اندر ایوائڈ نہیں کرتے، وہ بفرنگ کے تھرو ہی ایوائڈ کیا جاتا ہے. اگر سسٹینڈ تھرو پٹ جو ہے بے شک ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، بے شک ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، لیکن اگر سسٹینڈ تھرو پٹ بہت دیر تک جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ لنک کے اوپر سپیڈ ہے اس سے زیادہ ہو، وہ ظاہر پاسبل نہیں ہے. اس سے بفرنگ ہوگی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ سسٹینڈ تھرو پٹ زیادہ سپیڈ کے اوپر مینٹین رہتی ہے تو بفرنگ سے اوور فلو ہوگا اور کنجیشن ہو جائے گی ایک سوئچ کے اوپر. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوئچ کے اوپر یہ جو ویریبل سائز کے پیکٹس ہیں وہ پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو پروسیسنگ کرنی ہے ان پٹ کے اوپر وہ تو فکس ہے. کیوں؟ آپ نے ہیڈر کو ریڈ کرنا ہے، اس کی فائنل جو آؤٹ پٹ ڈیسٹینیشن ہے اس کی بیس کے اوپر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے میں نے اس کو کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے، اور یہ جو پروسیسنگ ہے اٹ از فکسڈ اوور ہیڈ پر پیکٹ. لیکن اب آپ نے اس بڑے پیکٹ کو یا اسمال پیکٹ کو موو کروانا ہے اس پوری سوئچنگ فیبرک میں سے. اٹ میں ٹیک ڈفرینٹ ٹائم. اس کی وجہ سے بہت سارے ٹاسک جو ہیں وہ پیرالل میں نہیں رن ہو سکتے یا ایک دوسرے کا ویٹ کرتے ہیں. تو پیکٹ پر سیکنڈ پروسیسنگ ریٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پیرامیٹر فار اینی سوئچ. ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ ایسے سوئچز بھی ہیں، بلکہ بہت سے ایسے سوئچز ہیں جن کو انٹرنل کنٹینشن سے واسطہ پیش آتا ہے. یعنی وہ سوئچز جو ہیں وہ انٹرنل کنٹینشن کو کمپلیٹلی ایوائڈ نہیں کرتے، اور وہ انٹرنل کنٹینشن جو ہے وہ ان کے لیے پرفارمنس باٹل نیک ان سائڈ دی سوئچ بن جاتی. جو ٹریفک کے ماڈلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری پرفارمنس کو. اگر آپ کو ارائیول ٹائم کا پتہ ہو پیکٹس کا، اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ کس آؤٹ پٹ پورٹ پہ جائے گا، اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ پیکٹ کا سائز کتنا ہوگا، یو کین ریئلی اسکیجول ان سچ اے مینر that all the traffic coming in is efficiently routed to all the output ports. لیکن اس چیز کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت پیکٹ آئے گا، کتنا بڑا ہوگا، اس کو میں نے کہاں پہ بھیجنا. اگر یہ سب چیزیں رینڈم ہو
ट्रैफिक बर्स्टी हो, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव एक्यूरेट मॉडल इंटरनेट की ट्रैफिक के अंदर, डेटा ट्रैफिक के अंदर। ऑल्दो ये सारी चीज़ें, ये सारे मॉडल्स टेलीफोन नेटवर्क्स के अंदर बहुत इफेक्टिवली यूज़ हुए, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हुए, क्योंकि उसमें वॉइस की ट्रैफिक एक फिक्स्ड कनेक्शन के ऊपर जब जा रही होती है तो फिक्स साइज होता है, अराइवल टाइम डिफाइन होता है और डेटा का साइज भी डिफाइन होता है, आउटपुट पोर्ट भी डिफाइन होती है। हमारे डेटा नेटवर्क के अंदर वी हैव अ वेरी हाई रेंज ऑफ थ्रूपुट्स, कभी पैकेट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी एकदम बहुत ज़्यादा बर्स्ट ट्रैफिक आ रही है। इन सब चीज़ों को आपने अपने स्विचेस के अंदर हैंडल करना। एक और जिस चीज़ की हमने बात की थी दैट इज स्केलेबिलिटी। हमने कहा था कि द स्विचिंग फैब्रिक शुड बी एबल टू सपोर्ट मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। लेकिन ये देखिए कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है स्विच की वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज करते जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्विच साइज। स्विच साइज मीन्स दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स इट हैज़, और उसके हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाती है। स्विच की परफॉर्मेंस के लिए हमने कहा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट अवॉइड्स कंटेंशन आइदर बाय यूजिंग आउटपुट बफरिंग, कि वो सारे पैकेट्स को ले और सॉर्ट करके आउटपुट के ऊपर भेज दे, अगर आउटपुट लिंक के ऊपर जगह नहीं है तो उसको बफर कर ले, और बाय अप्लाइंग द बैक प्रेशर, या अगर इनपुट बफरिंग की टेक्निक यूज़ कर सकती है तो वो भी कर ले। हाँ, अगर इसके बावजूद भी नहीं ये कंटेंशन रिजॉल्व होती देन द ओनली थिंग इज टू ड्रॉप पैकेट्स इफ द इनपुट बफर्स ओवरफ्लो और द आउटपुट बफर ओवरफ्लो। स्केलेबिलिटी शुड बी गुड, यानी इट शुड बी ऑर्डर ऑफ एन पोर्ट्स। अगर ये ऑर्डर ऑफ एन पोर्ट्स नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर हो जाएगा, विच में बी वेरी कॉम्प्लेक्स, कि जैसे जैसे हमारा स्विच के अंदर जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ की, जिसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल स्विचेस को के आर्किटेक्चर को देखते हैं। सबसे पहला जो स्विच है दैट इज क्रॉस बार स्विच, जिसको हम परफेक्ट स्विच भी कहते हैं। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो इसके अंदर हमने क्रॉस बार स्विच जो है उसको शो किया है। इसमें हर इनपुट पोर्ट के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो हर आउटपुट पोर्ट के ऊपर जा सकता है। इसका इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह से है कि किसी भी जगह पर कंटेंशन नहीं होगी और कोई भी इनपुट पोर्ट के ऊपर आने वाला डेटा किसी भी आउटपुट पोर्ट के ऊपर जा सकता है। इसका सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि द हार्डवेयर स्केल्स एज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। जो सेकंड स्विच है दैट इज नॉकआउट स्विच। नॉकआउट स्विच जस्ट मीन्स दैट इट नॉक्स आउट सम ऑफ द इनपुट्स। तो आपने देखा ये 8 इनपुट्स हैं और हमने आउटपुट जो है वो 4 रखी हुई हैं, यानी इट विल पिक L विच इज 4 फ्रॉम N विच इज 8, और बाकी जो हैं वो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपके पास इनपुट पोर्ट्स के ऊपर डेटा ही L से ज़्यादा आ जाए, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर दिस नॉकआउट स्विच। एक और स्विच की आप डायग्राम यहाँ पे देखिए विच इज़ अ शेयर्ड मेमोरी स्विच। इसका फ़ायदा ये है कि आपने इंटरनली बफर के अंदर मेमोरी इतनी ज़्यादा रखी है कि यू राइट ऑल दी पैकेट्स कमिंग इन द इनपुट एट द इनपुट फ्रॉम ऑन दिस मेमोरी, और वहाँ से आप एक एक करके आउटपुट के ऊपर पैकेट्स को लेते जाते हैं। आपने मेमोरी को कंबाइन कर दिया। इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर एक आउटपुट पोर्ट के ऊपर ब्लॉकिंग है तो उसके पैकेट्स भी इस मेन या शेयर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर होते जाएं, और अगर किसी एक आउटपुट पोर्ट के ऊपर ब्लॉकिंग नहीं है तो एक तरह से उसकी जो बफर कैपेसिटी है वो भी आपने शेयर करके एक सेंट्रल मेमोरी के तौर पे यूज़ की है और एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द सोर्स राउटिंग फैब्रिक्स या सेल्फ राउटिंग फैब्रिक्स। ये असल में नेटवर्क जो कि इंटरनली स्विच के अंदर होता है उसमें सोर्स राउटिंग को यूज़ करती हैं, और इनपुट पोर्ट के ऊपर जो डेटा आता है उसके साथ आउटपुट पोर्ट नंबर को अटैच कर देती हैं एज हेडर, और उसको रीड करते करते वो पैकेट को इनपुट से आउटपुट के ऊपर पहुंचाती हैं। इसकी एक एग्जांपल आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं विच इज़ फॉर्म ऑफ अ बैनियन नेटवर्क। ये जो बैनियन नेटवर्क है ये एक स्विचिंग फैब्रिक का एक आर्किटेक्चर है जो कि कंटेंशन को अवॉइड करता है। अगर इनपुट जो है वो सॉर्टेड हों और यूनिक हों तो वो इस सब को सॉर्ट करके करेक्ट आउटपुट पोर्ट के ऊपर ले जाता है। ये इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास इनपुट के ऊपर 4 डेटा पैकेट्स मौजूद हैं जो कि सॉर्टेड हैं और उन्होंने इन डेस्टिनेशंस के ऊपर जाना है तो विदाउट एनी कंटेंशन इन सबको वो आउटपुट पोर्ट के ऊपर ले जाएगा। सेकंड एग्जांपल जो है हमारे पास वो बैचर नेटवर्क की है जिसको मर्ज सॉर्ट नेटवर्क भी बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि बैनियन नेटवर्क को सॉर्टेड इनपुट चाहिए, तो बैचर नेटवर्क जो है वो इस इनपुट को सॉर्ट करता है। अगर आपके पास डेस्टिनेशन सॉर्टेड नहीं है तो इनपुट पोर्ट के ऊपर जिस तरह से भी पैकेट आ रहे हैं जिस भी आउटपुट के लिए, तो इस बैचर नेटवर्क के थ्रू आप इसको सॉर्ट करते हैं और आगे फिर आप एक बैचर बैनियन नेटवर्क के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। यानी बैचर नेटवर्क पहले
ان پٹس کو سارٹ کرتا ہے اور بینین نیٹ ورک ان کو ایگزیکٹ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے. اسی طرح سے ایک سنشائن سوئچ ہے جس کے اندر بھی آپ ان پٹس کو آؤٹ پٹ کے اوپر پہنچاتے ہیں, لیکن اگر آؤٹ پٹ کے اوپر کنٹینشن ہو تو وہ واپس ڈیلی ایلیمنٹ کے تھرو واپس بھیج دیتا ہے. تو اسٹوڈنٹس, ہم نے اپنے آج کے لیکچر کے اندر اے ٹی ایم کے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا اور سوئچز کی انٹرنل ڈیٹیلز کو اسٹڈی کیا. یہ یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 3 اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس سے اگلے ٹاپک اور چیپٹر نمبر 4 کے مین آئی پی ٹاپک کو لے کر اگلی دفعہ سے اپنے اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.